السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو گل بلستان. میں ہوں شفال لون. میں آج یہ رامکھا جسے پرشنگ یونین پرشنگ لوس پرشنگ کا مرکز سمجھا جاتا ہے جہاں پر میں موجود ہوں آج. جہاں پر پرشنگ کے عمائدین جہاں پر 11 پتیوں پر مشتمل 18 رکنی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا جو جن کا مین پوائنٹ امن اور دیگر مسائل جہاں پر روڈ ہے، گندم ہے اور سروسز ہیں، ان کے متعلق ان کا ایک پرامن ایک یعنی اجلاس ہوا. اجلاس کے اندر چند فیصلوں کا اتفاق ہوا. اس بارے میں عمائدین سے پوچھنا چاہیں گے. یہاں پر ہمارے چند ممبران بھی ہیں، لوکل لوگ بھی ہیں اور کچھ عمائدین بھی جن کا کنٹریبیوشن پرشنگ کی امن، پرشنگ کی ترقی اور پرشنگ کی بالادستی کے لیے. ان سے پوچھنا چاہیں گے ان کا کیا کہنا ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ممبر ہیں، ایکس ممبر ہیں، بلدیاتی ممبر ہیں اور خاص طور پر پرشنگ کی امن اور پرشنگ کی ترقی کے لیے ان کا اچھا کنٹریبیوشن ہے. ان سے پوچھنا چاہیں گے ان کا کیا کہنا ہے. ان کا نام ہے شبیر حسین. ان کا تعلق بھی پرشنگ سے ہے، تو ان کا کیا کہنا ہے پوچھنا چاہیں گے. جی شبیر صاحب، آپ بتا دیجیے گا کہ امن، پرشنگ کا امن خاص طور پر جہاں پر 50% دو مسالک کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کا امن ذاتی طور پر میں دیکھوں تو پاکستان کی بالادستی اور پاکستان کی خوشحالی اور امن کے لیے اور پاکستان کی سیفٹی کے لیے بھی یہاں کے کچھ غازیان بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں. تو مزید جو لوکل لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے امن کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے یہاں پہ تشریف لایا اور میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. تو میں امن کے حوالے سے یہ کہوں گا، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، تو ہم لوگ سب جتنے بھی عمائدین ہیں ہمارے، ان سب کا بہت بڑا کردار ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سالوں سال سے کر رہے ہیں امن کے حوالے سے بات. تو محرم کے حوالے سے جہاں تک بات ہے کہ ہر سال یکم محرم کو ہمارا ایک عام اجلاس ہوتا ہے پرشنگ لیول پر. تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہر ممبر، ہر عوام، ہر آدمی امن کے لیے، امن کے حوالے سے وہ بہتر طریقے میں اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. خصوصاً ہمارے جو ممبر حضرات ہیں، ان کا بہت بڑا اچھا کردار ہے. علاقے میں امن ہو تو پھر ترقی ہوگی، علاقے میں امن ہو تو تعلیم کا نظام ہوگا، علاقے میں امن ہو تو اچھا ہاسپٹل کا نظام ہوگا، علاقے میں امن ہو تو ترقیاتی کام چل سکتے ہیں. تو یہ ہمارے جتنے بھی عمائدین حضرات بیٹھے ہیں، ان سب کا بہت اچھا رول ہے امن کے حوالے سے. انشاءاللہ آج سے پہلے بھی ان لوگوں نے امن کے لیے یہاں کام کیا ہے اور بعد میں بھی انشاءاللہ یہی لوگ اسی پرشنگ ویلی میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. مجھے امید بھی ہے، اور میڈیا سے خصوصاً، کہ آپ لوگ جتنا بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے، آگے تک پھیلائیں گے، تو ہماری وجہ سے، پرشنگ کی وجہ سے جتنے لوگ یہاں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، دوسری جگہ میں بھی انشاءاللہ یہ لوگ اپنے لیے امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. تو میں یہی کہوں گا. اچھا سر، آپ نے ایک بات کہی کہ امن کے حوالے سے تقریباً پرشنگ ضلع استور میں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پر 50% دو مسالک کے لوگ رہتے ہیں، اور آپ مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہاں کے لوگوں کا کردار، عام لوگوں کا اور حکومت کا تعاون امن کے حوالے سے کتنا اہم اور کتنا ہوتا رہا ہے اس کا؟ اصل میں صافی صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امن کے حوالے سے گورنمنٹ سے بھی زیادہ ہم لوگوں کا اپنا کردار ہے، کیونکہ یہاں ہم رہتے ہیں. ہم لوگ، گورنمنٹ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ آئیں گے جائیں گے ان کا تو کام یہی ہے، لیکن ہم لوگوں نے یہاں رہنا ہے. امن ہم لوگوں نے خود کرنا ہے، ہم لوگوں نے خود اس معاشرے کو بنانا ہے. کوئی دوسرا اس معاشرے کو نہیں بنا سکتا جب تک ہم نہیں بنائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے، ہماری عوام بھی اچھی ہے اور ہمارے نمائندے بھی اچھے ہیں. عوام بھی امن کے لیے کام کرتی ہے اور نمائندے بھی امن کے لیے کام کرتی ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور ایشو امن سے ہٹ کے، آج امن کی بات یہ ہے کہ عاشورہ ہے، محرم الحرام کے دن ہے، اور اسی کے ساتھ چند ایشوز ان کے لوگوں کے، لوکل لوگوں کے ہیں جو اہم ہیں.
ان کے میں سب سے دوسرا اہم مسئلہ جو ہے گندم کا مسئلہ ہے. یہاں پر گندم کا کوٹا پورا نہیں مل رہا ہے اور گندم کی ترسیل ابھی تک کسی قسم کی نہیں ہوئی ہے. لوگ مہنگے آٹا اور جو بلیک میلنگ کے آٹا مہنگے داموں پر بیچے جا رہے ہیں, ان کو مجبوری سے یعنی مجبوراً خرید کے کھانا پڑتا ہے. ان کے بارے میں ابھی جو گندم کا مسئلہ ہے, ان کے گندم کے مسئلے کے اوپر ہم ایک اور شخصیت ہیں ہمارے ساتھ, فضل شاہ صاحب جو ایکس ممبر ہیں, عبداللہ شاہ صاحب جو ایکس ممبر ہیں, بلدیاتی ممبر ہیں اور ہمیشہ حقوق کے لیے, پرشنگ کے حقوق کے لیے کھڑے رہتے ہیں. ان سے پوچھنا چاہیں گے, جی سر ابھی جو مسئلہ اہم مسئلہ گندم کا مسئلہ ہے, پورا جی بھی اس کا فیس کر رہا ہے. اس کے بعد پرشنگ کا ایک اور سنگین مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر 2.5 کلو سننے میں آ رہا ہے, 2.5 کلو 3 کلو کے حساب سے گندم مل رہی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ گندم کی ترسیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں میڈیا والا کا مشکور ہوں اور ممنون بھی ہوں کہ آپ نے وطن فوقتاً یہاں آ کر کوریج کرتے ہیں اور ہمارے حالات کو آگے میڈیا تک پہنچاتے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. رہی بات گندم کا, جناب والا اس سے پہلے سن 1985 سے لے کر آج تک میں اس ولی رمکھے کا, ان گاؤں رمکھے کا نمائندہ بھی ہوں اور گندم کا ڈیلر بھی ہوں. میں 10 کلو کے حساب سے 8 کلو کے حساب سے میں لیتا رہتا تھا. اگلے سال 2023 میں اس گندم کی اچانک قحط ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان نے تو ہمارے گندم وہاں سے بھیجتے ہیں, یہاں شمالی علاقے میں ہو سکتا ہے ہمارا اگلے جو وزیر اعلیٰ تھا اس کی مہربانی سے یہ گندم کی کٹوتی ہو گئی. تو ہم نے عنقریب ادھر سے ہم نے بات کی تھی آگے کیا کہتے ہیں مرکز سے, مگر مرکز والوں نے ہمیں یہ کہا بھائی ہم نے تو نہیں کاٹا ہے, بلکہ یہ کٹوتی ہو گیا آپ کا شمالی علاقہ میں خود کیا ہے, ہم نے نہیں کیا ہے. تو لہٰذا برائے کرم میں خصوصاً ڈی سی اسٹور سے, اے سی اسٹور سے, آپ یہاں کے کلکٹر ہیں, آپ اس گندم کا بہت اہم یعنی سختی سے اس کو کارروائی کی جائے اور گندم کے حوالے سے ہمیں یعنی آگاہ کیے جائیں اور لوگوں کو ان کو لوگوں سے بھی آگاہ کیے جائے کہ آپ کو گندم کتنے مل رہا ہے. ابھی کہتا کوئی 2 کلو ہے, کسی نے کہتے 1 کلو ہے, کسی نے کہتے 3 کلو ہے. تو برائے مہربانی سول سپلائی والے تو اپنی جگہ میں جو کرتے وہ تو ہمیں پتہ ہے, مگر گورنمنٹ کا ڈی سی یہاں بیٹھا ہوا ہے, سی ایس او کی بھی ہم بات نہیں کرتا. میں ڈی سی سے خصوصاً احتجاج کے ساتھ, آرزو کے ساتھ, روکیش کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گندم کا سختی سے آپ ایکشن لیں اور آپ اسٹور کے کلیکٹر بھی ہیں اور دوسرا ایسے بھی ہیں. برائے کرم اسی مہینے میں یعنی محرم کی 2-3 تاریخ تک ہمیں گندم کا ریلیز کیا جائے. اگر ہم نے گندم کا ریلیز نہیں کیا تو ہو سکتا ہے ہم روڈ پر آنے میں مجبور ہو جائیں گے. سر آپ نے کہا کہ ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب کا, آپ نے ایک متفقہ ممبر بھی شمس الحق لون صاحب کو آپ نے الیکٹ کیا ہے, تو ان کا کوئی ابھی تک کوئی نوٹس ہوا ہے اس بارے میں؟ لون صاحب کا پہلے جو ہے وزیر خوراک لون صاحب تھا, ان کے زمانے میں میرا خیال میں تھوڑا سنا بھی تھا کہ تھوڑا سا گندم بلیک ہوا ہے, مگر ہمیں اس کا بیسیکلی پتہ نہیں تھا, افواہیں ہم نے سنا ہے. اور وزیر اعلیٰ کے ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی گندم, سابق وزیر اعلیٰ انہوں نے بھی گندم فروغ کیا ہوا ہے. وہ ہم نے دیکھا نہیں, لوگوں سے ہم نے سنا ہوا ہے. برائے کرم اس کی تاکید کیا جائے جس نے کیا ہے. عوام آج 6,000 روپے من کا یہاں دے رہے ہیں, یہاں پریشنگ میں کرائے کے ساتھ 7,000 تک پہنچاتے ہیں. ایک من کا گندم کا توڑا 3,300 روپیہ کے 20 کا توڑا یہاں پہنچ جاتا ہے. ایک آدمی کی مزدوری بھی نہیں ہے, اس کی سروس بھی نہیں ہے, اس کی کوئی دیگر یعنی کوئی اس کا ذریعہ معاش نہیں ہے, اس کے کیا حالت ہوگا. برائے مہربانی باقی ترقیاتی کاموں سے بھی گندم پر ترجیح دیا جائے تاکہ گندم ہمارا ذاتی ایشو ہے. یہ ہر کے بڑے سے لے کے چھوٹا ایک بیوہ تک بھی اور بادشاہ تک بھی گندم کا ایشو ہے. اس لیے میں آپ کو خصوصی میں آپ کو عرض بھی کرنا چاہتا ہوں, ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب, آپ گندم کا خصوصی ہمیں یعنی کہ سپلائی کو یعنی فوراً ریلیز کیا جائے, برائے مہربانی ہوگی. اچھا جی, ان سے یہ بات بھی پوچھی ہے. تیسرا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا روڈ کا ہے. میں جب بھی آتا ہوں روڈ کو دیکھ کے, ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں اور ہم بھی سر کا حصہ ہیں. اس پرشنگ کے آخر میں دیکھا جائے تو قدرت کے حسین نظارے ہیں, جہاں پر اللہ والی جھیل ہے, کشور نیل میں 2 بڑے جھیلیں ہیں اور لٹکی ہوئی گلیشیئرز ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں.
تو اب روڈ کا جو مین ایشو ہے، روڈ تو مین ترقی کی علامت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر روڈ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیکیداران کی طرف سے بھی کچھ سستی ہے اور حکومت کی طرف سے بھی یہ عدم دلچسپی ہے. تو اب روڈ کے بارے میں ہم ایکس ممبر ہیں، بلدیاتی ممبر ہے جناب جمشید صاحب، تو ان سے پرشنگ کے چیئرمین بھی ہیں، ان سے پوچھنا چاہیں گے روڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈیا والوں کا بڑا شکر گزار ہوں. انہوں نے ہماری جو بات ہے، ہمارے مطالبات ہیں، وہ جی بی گورنمنٹ تک پہنچاتی ہے، تو ہم ان کے بڑے شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ کو 2 دفعہ تو میں خود گیا ہوں انتظامیہ کے پاس اس روڈ کے حوالے میں. یہ نمبر 1 پوزیشن، 2 پوزیشن تھے پرشنگ کے، لوس پرشنگ کے. ایک پوزیشن جو ہے وہ ہوا ہے، دوسرا پوزیشن میں یہ ٹھیکیداروں کی نااہلی اور ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے ہمارا روڈ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تو میں ڈپٹی کمشنر استور سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ہمارا پرشنگ کا روڈ جلدی سے جلدی ٹھیک کروائے. اس لیے کیونکہ ہمارا پاس ہر موقع پہ رمک کی جھیل آتا ہے. رمک کی جھیل سے میری پرشنگ اللہ والی جھیل جو ہے وہ بہت بہتر ہے. تو سیاح جو بھی آتے ہیں پرشنگ میں، روڈ کی وجہ سے وہ بیچارے بڑے مجبور ہیں. تو میں ڈپٹی کمشنر سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ فوری ایکشن کو بتائیں، ٹھیکیدار کو بتائیں، ہمارا پرشنگ روڈ کو مکمل کروائے. روڈ میں یہ ہے نہ تو کوئی دیوار ہے، نہ کوئی برسٹ وال ہے، نہ کوئی نالی ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتے. ہم نے تقریباً 30 سال سے نمائندگی کیا ہے، لیکن اس قسم کا کام ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا جیسے پرشنگ کے ہو رہا ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب، یہ پی ڈبل ڈی والے جو ہیں ہر وقت ہمیں نظر انداز کرتے ہیں، بلکہ پی ڈبل ڈی والے نہیں، ہر محکمہ پرشنگ کو نظر انداز کیا جاتا ہے. لیکن برائے مہربانی پرشنگ کی ایسی گری ہوئی قوم نہیں ہے، جب ایک دفعہ پرشنگ نکل جائے گی تو پھر چھپنے کے لیے جگہ نہیں ہوگا. اس سے میں ڈیوٹی کمشنر سے وہ یہ دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ فوری ہمارا پرشنگ روڈ کو کام شروع کروائیں، جلد مکمل کروانے کے ان کو اطلاع دے دیں. تھینک یو، مہربانی، شکریہ. اب ایک اور ایشو ہے جہاں پر ابھی دنیا کو دیکھا جائے تقریباً 3G 4G سے 5G تک پہنچے ہیں، لیکن پرشنگ ایسا علاقہ ہے دنیا کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی بیسک سہولیات سے، نیٹ کی اور کال کی سروسز کی سہولیات سے محروم ہے. تو اب کچھ عمائدین ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعض اوقات سنا جاتا ہے پوسٹر لگایا جا رہا ہے فوج کی طرف سے، لوکل لوگ یعنی ممبران کی طرف سے، جو ہمارے ایم این ایز ہیں ان کی طرف سے، لیکن اس طرح کا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا. اب ایک اور شخصیت ہے جہاں پر ایکس ممبر بھی ہیں اور خاص طور پر پرشنگ کی ترقی، پرشنگ کی بھلائی اور امن کے لیے ہمیشہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں. ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ سروسز کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی سر. 4G کی اور 5G کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں دنیا چاند تک پہنچ چکی ہے، لیکن پرشنگ بیسک جو 2 سگنل سے محروم ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ لوگوں سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دے دیا ہے. یہ سروس کے بارے میں ہم نے 2014 سے اب تک ہم لگے رہے ہیں، اور یہ ٹاور جو یہاں بھوپال میں لگا ہے، اس ٹاور بھی دشکن کو دیا گیا، دشکن سے بعد چورت کو دیا گیا، چورت کے بعد پھر ہماری باری آ گئی، ادھر پرشنگ میں ایک ٹاور لگا دیا. وہ بھی تنازع کھڑا کر کے کورٹ کیس میں جا کر پھر ہمیں مجبوری حالت سے یہ ایک ٹاور ملا ہے. یہاں کم از کم 7 گاؤں یا 8 گاؤں سے مشتمل ہے. دو ٹاور پچھلے سال میں بریگیڈیئر صاحب کے پاس گیا تو اتنا بتا دیا، یہ ٹاور جو جب بھی پی ٹی آئی حکومت آ گئی ہے وہ فنڈ اپنے پاس رکھا ہے، ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے. جب فنڈ منظور کرائیں گے تو آپ کو ٹاور دے دیں گے. یہاں سروے کے لیے بندے بھی بھیج دیا ہمیں. یہ میجر عثمان صاحب نے چھلاس میں تھا، میں چھلاس گیا، جا کر میجر عثمان صاحب کو بتا دیا، بریگیڈیئر نے اس کو حوالہ کیا. استور اور چھلاس میجر عثمان کے حوالے میں ہے. تو میں چلاس میں جا کر اس کو بتا دیا تو اس نے کہا میں آگے استور میں میری ڈیٹ ہے، اس میں میرا بندے ہے بھیج دوں گا اور سروے کریں گے. وہاں سروے کے لیے 2-3 بندے آگے آ کر کہا یہاں تو سگنل ہی نہیں آتا ہے. سگنل نہیں آتے تو ہم اس لیے ریکویسٹ کرتے ہیں بھائی اس دور میں بھی، اور یہاں سروس کا مسئلہ نہیں ہے، کمیونیکیشن کا مسئلہ نہیں ہے، تو ہم اس جدید دور میں ہم کہاں جائیں گے. پچھلے سال وہاں ایک
खुली कचहरी हो गई है अल्लाह वाली लेक में। कमिश्नर साहब आ गया, वहाँ कमिश्नर साहब के पास हमने ये पॉइंट उठाया तो हमारा हबीबुल्लाह साहब ने कहा 3 महीने के अंदर अंदर मैं टावर लगाकर आप लोगों को दे दूंगा, आवाम को फैसिलिटेट करूंगा। कहा तो हमने कहा बहुत बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। 3 महीने के बजाय आज चौथा साल हो रहा है। तो हमारे साथ ये ज्यादती इस जदीद दौर में भी, अगर कम्युनिकेशन का सहूलत नहीं होगा तो इस दौर में बच्चे ऑनलाइन इम्तहान देते हैं, क्लासें होता है, तो इस वक्त भी नहीं हो गया तो फिर क्या किस वक्त होगा। हम तो डूबे हैं इससे कम्युनिकेशन के हवाले से। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने देखा मैं आज अमायदीन परिशिंग की खुली कचहरी के सामने था, जहाँ पर उनके जो बेसिक मसाइल थे और उनके सफ़ेद चेहरे जो आज काफ़ी एज कर चुके हैं, लेकिन बेसिक मसाइल जो अपने अपने औलाद के साथ, अपने आने वाले नस्लों के साथ और चलने वाले लोगों के साथ जो मसाइल पेश थे, उनके बारे में ये हमेशा की तरह आज भी खड़े थे। और मैंने इनके चंद राय भी ली जो बड़े इदारों तक पहुँचाए जाएँ। तो इसी के साथ अपने मेज़बान शफात लोन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।